الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سورہ احزاب کے 5 رکوع پڑھ چکے ہیں. آج ہم سورۃ الاحزاب کا 6واں رکوع شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 5ویں رکوع کی ہماری آخری 2 آیات رہ گئی تھی. ہم اپنی وہیں سے ابتدا کیے دیتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہاں پہلے واقعہ چل رہا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان کی شادی ہوئی اور پھر ان کی طلاق ہوئی. آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا، جو کہ اللہ عز و جل نے نکاح فرمایا، جس کا اشارہ زوجناکہا کے ساتھ کیا گیا. اب یہاں پر دوبارہ اسی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لہذا زید رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ یعنی اس کے والد بھی نہیں ہیں. اس لیے ان کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح حرام نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں. لہذا آپ کا کوئی بیٹا بالغ مرد نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبی ہو، اور اللہ عز و جل ہر شے سے بخوبی واقف ہے. اور انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نزول فرمائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. ان دونوں آیہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، البتہ آپ رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں تو زید ابن حارثہ کے بھی باپ نہیں ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد طعن بنایا جا سکے کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیوں کر لیا. بلکہ ایک زید ہی کیا، وہ تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ زید تو حارثہ کے بیٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انہیں متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا،
اور جاہلی دستور کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ حقیقتاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلبی بیٹے نہیں تھے، اسی لیے انہیں ادعوہم لآبائہم کے نزول کے بعد انہیں زید ابن حارثہ ہی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صاحبزادے قاسم، طاہر اور طیب ہوئے، اور ایک بچہ ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوا، لیکن یہ سب کے سب بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی رجولیت کی عمر کو نہ پہنچا۔ بنا بریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی اولاد میں کوئی بھی مرد نہیں بنا کہ آپ جس کے باپ ہوں، اور خاتم مہر کو کہتے ہیں، اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں، کذاب و دجال ہوگا۔ احادیث میں اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے۔ تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا نزول عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یہاں سے ہم چھٹے رکوع کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ عز و جل کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تم کو ظلمت یعنی کفر سے نور یعنی ایمان کی طرف نکالے، یعنی اس خروج کو دوام بخشے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کے لیے تحفہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کی زبانی سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر جتنے بھی انعامات و احسانات فرمائے ہیں، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایک احسان عظیم اور نعمت بے بہا ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مذکورہ آیت میں ادائے شکر کے لیے کثرت سے ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ یوں تو خدا عز و جل کی ہر طاعت و بندگی خدا کا شکر ہے، خواہ مالی ہو یا بدنی، مگر ان میں ذکر لسانی سب سے آسان اور سہل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی فرض و طاعت ایسی لازم نہیں کی کہ جس کی کوئی حد مقرر نہ ہو۔ ہر عبادت و بندگی زمان و مکان کی حدود میں محدود ہے، مگر ذکر اللہ عز و جل کی ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی حد اور تعداد متعین نہیں ہے، اور نہ کسی خاص زمان و مکان کی پابند، اور نہ اس کے لیے کسی مخصوص حیت کی ضرورت، اور نہ اس کے لیے طاہر و باوضو ہونا شرط۔ اس کو ہر حال اور ہر وقت کر سکتے ہیں، اس لیے ذکر اللہ بکثرت کرنے کا حکم ہے، سفر ہو یا حضر، تندرستی ہو یا بیماری، خشکی ہو یا تری، رات ہو یا دن، ہر حال میں ذکر اللہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ترک میں انسان کا کوئی عذر مسموع نہیں ہے، اور اس کے فضائل و برکات بھی بے شمار ہیں۔ اللہ عز و جل کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم پر فرشتوں کے واسطے سے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہی رحمت و برکت تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہالت و ضلالت کے اندھیروں سے علم و عرفان کے اجالے میں لاتی ہے۔ ذاکرین کو یہ صلہ تو دنیا میں ملا، آخرت کا اعزاز و اکرام آئندہ آیت میں مذکور ہے۔ جنت میں مومنوں کو سب سے عظیم تحفہ خدا کا سلام ہوگا، اور فرشتے بھی سلام کرتے ہوئے ملاقات کریں گے۔ نیز جنتی آپس میں بھی ہدیہ سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی سے ملاقات کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ امام راغب نے فرمایا اس سے قیامت کا دن مراد ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ جنت میں داخلے کا وقت مراد ہے، اور بعض مفسرین نے ملاقات کا دن موت کے دن کو قرار دیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا آپس میں تحیہ یعنی السلام علیکم ہونا چاہیے، خواہ بڑے کی طرف سے چھوٹے کو ہو یا چھوٹے کی طرف سے بڑے کو۔ آج کل جو جدید فیشن، آداب، تسلیمات یا صباحاً بالخیر وغیرہ کا نکلا ہے، یہ سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ یعنی گڈ مارننگ وغیرہ کہا جاتا ہے، تو یہ سراسر اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، بلکہ السلام علیکم پہلے کہنا چاہیے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم ہی نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے امت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے حکم سے اللہ کی اطاعت کی جانب بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے
کہ ان کے اوپر اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہونے والا ہے اور وہ جنت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صفات کمالیہ اور مناقب عالیہ کے بیان کی طرف عود ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر کیا گیا ہے: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ اور سراج منیر۔ شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن امت کے لیے شہادت دیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے، جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز حضرت نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت پیش ہوگی، وہ اس سے انکار کرے گی۔ اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر آپ کا کوئی شاہد بھی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ ان کے حق میں گواہی دے گی تو نوح علیہ السلام کی امت اس پر جرح کرے گی کہ یہ ہمارا معاملہ، یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس جرح کا جواب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے گا۔ امت محمدیہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے اور نہ اس موقع پر موجود تھے، مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لیے شہادت طلب کی جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی توثیق و تصدیق فرمائیں گے کہ بے شک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔ اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے، اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر روز صبح و شام اور بعض روایات میں ہفتہ میں ایک بار پیش ہوتے ہیں، اور آپ امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعے پہچانتے ہیں، اس لیے آپ امت کے شاہد بنائے جائیں گے۔ جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں۔ اس کے علاوہ اس چراغ سے کسب ضیاء کر کے جو شخص کمال و سعادت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چراغ قیامت تک روشن رہے گا۔ سابق میں فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتی ہے۔ یہاں بتانا مقصود ہے کہ وہ اجالا اس روشن چراغ سے پھیلا ہے۔ بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ آپ کی صفت داعی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے، کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح تمام مومنین کے قلوب
آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام جنہوں نے اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، وہ پوری امت سے اعلیٰ و افضل قرار پائے، چونکہ ان کے قلوب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے بلا واسطہ فیض حاصل کیا۔ باقی امت کو یہ نور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واسطہ سے اور واسطہ در واسطہ سے پہنچا۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قول سراجم منیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ دی ہے، نہ کہ سورج سے، حالانکہ سورج روشنی میں زیادہ بہتر، اتم اور اکمل ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چراغ سے سورج ہی مراد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چراغ میں یہ خوبی ہے کہ اس سے ہزارہا چراغ روشن کیے جا سکتے ہیں بخلاف سورج کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہدایت و ارشاد کے ذریعے صحابہ نے کسب فیض کیا، اور صحابہ کے واسطہ سے تابعین علی ھذا القیاس قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان ہدایت جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور ان باتوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہیں، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی طرف سے اظہار ثانی کو نظر انداز کیجیے، اور اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی ہے اور اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ بعض منافقین و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین سے نرمی کا برتاؤ اور امتیازی سلوک کرنے کا مشورہ دیتے تھے کہ جب مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کریں تو آپ ان فقراء صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کیجیے، یا کم از کم دونوں کی مجلسیں الگ الگ کر دیجیے، اس لیے کہ مکہ کے سرداران فقراء کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کے جسموں اور کپڑوں سے بدبو آتی ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مشرکین کی اسی بات کو رد کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ آپ ان کا مشورہ نہ مانیے اور ان کے ساتھ مداہنت اور نرمی سے کام نہ لیجیے، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی، اور آپ ان کی موافقت و مخالفت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر حقیقتاً یا حکماً ہم بستری سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو، تمہارا ان پر کوئی حق نہیں کہ جس کو تم شمار کرنے لگو، تو تم ان کو متاع دے دو، یعنی ان کو کچھ مال دے دو جس سے وہ فائدہ حاصل کریں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ ان کا مہر متعین نہ ہوا ہو، ورنہ تو ان کے لیے نصف مہر کافی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی یہی فرمایا ہے، اور یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ہے، اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر لو، یعنی بغیر کوئی نقصان یعنی تکلیف پہنچائے ان کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔ سابقہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات کمال اور مخصوص شان کا ذکر تھا۔ آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر ہے جو نکاح و طلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ عام امت کی بنسبت آپ کو ان میں ایک امتیاز حاصل ہے۔ اس سے پہلے طلاق سے متعلق ایک عام حکم ذکر کیا گیا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس آیہ مذکورہ میں اس کے متعلق 3 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم، اگر کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو مطلقہ پر کوئی عدت واجب نہیں، اگر چاہے تو فوراً ہی نکاح کر سکتی ہے۔ آیت میں ہاتھ لگانے سے صحبت حقیقی و حکمی مراد ہے، اور صحبت حکمی سے خلوت صحیحہ اور صحبت حقیقی سے ہم بستری مراد ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مطلقہ کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ حسب توفیق کچھ دے کر رخصت کر دینا ہر مطلقہ کے لیے مستحب و مسنون ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہے۔ نیز مومنات کی طرح کتابیات کا بھی یہی حکم ہے۔ آیت میں مومنات کی قید شرط کے طور پر نہیں ہے، بلکہ ایک ترغیبی ہدایت ہے کہ مومن کے لیے اپنی نکاح کے لیے مسلمان عورت کا ہی انتخاب کرنا بہتر ہے۔ گو نکاح کتابیات کے ساتھ بھی درست ہے۔ آیت قرآنی میں لفظ متاع اختیار کیا گیا ہے۔ یہ لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، ہر اس چیز کے لیے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں عورت کے حقوق واجبہ، مہر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اگر اب تک مہر نہ دیا ہو تو طلاق کے وقت خوش دلی سے ادا کر دے۔ اور غیر واجبہ حقوق، مثلا مطلقہ کو رخصت کرتے وقت کپڑوں کا ایک جوڑا حسب حیثیت یا متوسط درجے کا دینا مستحب ہے، جو ہر مطلقہ کو دینا چاہیے۔ متع طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلتے وقت لازمی طور پر پہنتی ہے، جس میں ایک بڑی چادر جو پورا جسم چھپا لے شامل ہے۔ اسلام حقوق انسانیت اور حسن معاشرت کا پاسدار ہے۔ دنیا میں حقوق کی ادائیگی عام طور پر صرف دوستوں، عزیزوں اور زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک محدود رہتی ہے۔ حسن اخلاق، حسن معاشرت کا سارا زور صرف یہیں تک خرچ ہوتا ہے۔ اپنے دشمنوں کے حقوق پہچاننا، اس کے لیے قوانین بنانا صرف شریعت اسلام ہی کا کام ہے۔ اس زمانے میں اگرچہ حقوق انسانیت کی حفاظت کے لیے دنیا میں مستقل ادارے قائم کیے گئے ہیں اور اس کے لیے کچھ ضابطے قاعدے بھی بنائے ہوئے ہیں، اس مقصد کے لیے اقوام عالم سے لاکھوں ڈالر کا سرمایہ بھی جمع کیا جاتا ہے۔ اول تو ان اداروں پر سیاسی مقاصد چھائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ مصیبت زدگان کی امداد کی جاتی ہے وہ بھی بے غرض اور ہر جگہ نہیں، بلکہ جہاں اپنے سیاسی مقصد پورے ہوتے ہیں وہاں خرچ کیے جاتے ہیں، اور بالفرض یہ ادارے بالکل صحیح طور پر بھی خدمت خلق انجام دیں تو ان کی امداد زیادہ سے زیادہ اس وقت پہنچ سکتی ہے جب کسی خطۂ زمین میں کوئی عام حادثہ، طوفان، وبائی امراض وغیرہ کا پیش آ جائے۔ افراد و احاد کی تکلیف کی کس کو خبر ہوتی ہے؟
کون مدد کو پہنچ سکتا ہے۔ شریعت اسلام کی حکیمانہ تعلیم دیکھیے کہ طلاق کا معاملہ ظاہر ہے کہ باہمی مخالفت، غصے اور ناراضگی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو تعلق انتہائی یگانگت اور محبت و الفت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، وہ اب اس کی نقیض بن کر نفرت، دشمنی، انتقامی جذبات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور اس قسم کی بہت سی آیات نے عین طلاق کے موقع پر جو مسلمانوں کو ہدایات دی ہیں، ایسی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور حسن معاشرت کا پورا امتحان ہوتا ہے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس عورت نے ہمیں ستایا، اذیت دی، یہاں تک کہ قطع تعلق پر مجبور ہوئی، اس کو خوب ذلیل کر کے نکالا جائے، اور جو انتقام اس سے لیا جا سکتا ہے لے لیا جائے۔ مگر قرآن کریم نے عام مطلقہ عورتوں کے لیے تو ایک بڑی پابندی عدت کی، اور ایام عدت بھی شوہر کے مکان میں گزارنے کی لگا دی۔ طلاق دینے والے فرض کر دیا کہ اس مدت کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور عورت کو بھی پابند کر دیا کہ اس کے گھر سے نہ نکلے۔ دوسرے شوہر پر بھی فرض کر دیا کہ مدت عدت کا نفقہ بدستور جاری رکھے۔ تیسرے شوہر کے لیے مستحب کر دیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب اس کو رخصت کرے تو ایک جوڑا لباس دے کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ سرحوہن سراحا جمیلا، یعنی ان کو خوبی کے ساتھ رخصت کرو، جس سے پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہیں، طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ مخالفت کے وقت حقوق کی رعایت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے۔ اسلام کی تمام تعلیمات میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے یہ عورتیں جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں حلال کر دی ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دلوا دی ہیں، یعنی کافروں میں سے قید کے ذریعے، جیسا کہ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، اور وہ مومن عورت بھی حلال کی ہے جس نے خود کو نبی کے حوالے کر دیا، بشرط یہ کہ نبی اس سے نکاح کرنا قبول فرما لے بغیر حق مہر کے، یعنی نبی ان سے بلا مہر نکاح کرنا منظور فرما لیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے خالصۃ لک، نہ کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے، یعنی بغیر مہر لفظ ہبہ سے نکاح آپ کی خصوصیت ہے۔ ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے ان پر یعنی مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں، یہ کہ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہ کریں، اور جو ان کی باندیوں کے بارے میں ہم نے مقرر کیے ہیں تاکہ نکاح کے بارے میں آپ پر تنگی نہ ہو۔
وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ ان بیویوں میں سے جس کو آپ چاہیں اس کی باری سے الگ رکھیں اور جس کو چاہیں ساتھ رکھیں، یعنی اس کی باری اس کو دے دیں، اور جس کی باری آپ نے موقوف کر دی تھی پھر آپ اس کی باری شروع کرنا چاہیں تو اس کی باری شروع کرنے اور اپنے ساتھ لگانے میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ اس تخییر میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ کبیدہ خاطر نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے اس پر سب کی سب راضی رہیں گی۔ اللہ عز و جل کو تمہارے دلوں کا حال معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے اور ان کو سزا دینے کے بارے میں حلیم ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ ان 9 عورتوں کے علاوہ جنہوں نے آپ کو اختیار کر لیا آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ان 9 عورتوں کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کے لیے یہ درست ہے کہ ان بیویوں کی جگہ دوسری کر لیں، اس طور پر کہ ان سب کو یا ان میں سے بعض کو طلاق دے دیں اور مطلقہ کے بدلے میں دوسری کر لیں، اگرچہ آپ کو ان میں دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو، مگر وہ بانیاں جو آپ کی مملوکہ ہوں تو ان میں سے آپ کے لیے تبدیلی حلال ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویوں کے بعد ماریہ قبطیہ کے مالک ہوئے، اور آپ کے ان سے صاحبزادے ابراہیم بھی پیدا ہوئے جن کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہو گیا، اور اللہ تعالی ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اس آیہ مذکورہ میں نکاح اور طلاق وغیرہ سے متعلق ان 7 احکامات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ خصوصیت آپ کی ایک امتیازی شان اور خصوصی اعزاز کی علامت ہے۔ ان میں سے بعض احکام تو ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہیں مگر ان میں کچھ قیدیں شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، ان کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ پہلا حکم، انا احللنا لک، ہم نے موجودہ ازواج کو جن کا آپ مہر ادا کر چکے ہیں آپ کے لیے حلال کر دیا۔ یہ حکم بظاہر سب ہی مسلمانوں کے لیے عام ہے، مگر اس میں وجہ خصوصیت یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، اور عام مسلمانوں کے لیے 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حلال نہیں ہے۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اسی طرح
اللاتی آتیت اجورہن، یہ قید احترازی نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں بعض ایسی عورتیں تھیں کہ آپ نے جن کا مہر ادا نہیں کیا تھا۔ اس قید کے ذریعے ان عورتوں کو آپ پر حرام کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ قید تو بیان واقعہ کے لیے ہے، یعنی حقیقت یہ تھی کہ آپ نے اپنی تمام ازواج کا مہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا تھا، ان کے علاوہ کا بصورت نقد سب کا مہر ادا کیا۔ حضرت ام حبیبہ کا مہر نجاشی نے ادا کیا۔ دوسرا حکم وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی اللہ نے آپ کے لیے وہ باندیاں بھی حلال کر دیں جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کی ہیں۔ افاء فے سے مشتق ہے، اس کا معنی لوٹنے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے بغیر جنگ کے یا بطور مصالحت کے حاصل ہو جائے، اور کبھی مطلق مال غنیمت کو بھی لفظ فے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی فے کی قید شرط کے طور پر نہیں ہے کہ آپ کے لیے صرف وہ باندیاں حلال ہوں جو بطور فے حاصل ہوتی ہوں، بلکہ خرید کردہ باندی بھی اس حکم میں شامل ہے۔ یہ قید اغلبی اور اکثری ہے۔ مذکورہ حکم کی بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ حکم کہ جو باندی جس کے حصے میں آئے یا خرید کر ملکیت میں آئے مالک کے لیے حلال ہوتی ہے۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے عام ہے، پھر خصوصیت کے طور پر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ روح المعانی میں باندیوں کی حلت سے متعلق یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ جس طرح آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح حلال نہیں، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی کنیز بھی کسی کے لیے حلال نہیں۔ حکیم الامت حضرت نے بیان القرآن میں اور دو خصوصیتیں بیان فرمائی ہیں جو مذکورہ خصوصیات سے زیادہ واضح ہیں۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار خصوصی دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو اپنے لیے انتخاب فرما لیں تو یہ آپ کے ملک خاص ہو جاتی تھی۔ اس خاص چیز کو اصطلاح میں صفی النبی کہا جاتا تھا، جیسا کہ غزوہ خیبر کی غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے مخصوص فرما لیا تھا۔ تو ملک یمین کے مسئلہ میں یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دوم خصوصیت یہ کہ دارالحرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین کے نام آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المؤمنین نہیں ہوتا، بلکہ وہ بیت المال کی ملکیت ہوتا ہے، بخلاف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ایسا ہدیہ آپ کے لیے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا، جیسا کہ ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے بطور ہدیہ و تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی تو یہ آپ ہی کی ملکیت قرار پائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ تیسرا حکم وبنات عمک وبنات عماتک، اس آیت میں عمن اور خالن کو مفرد اور عمات اور خالات کو جمع لایا گیا ہے۔ اس کی مفسرین حضرات نے بہت سی توجیحات کی ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ابو حیان کی اس توجیح کو اختیار کیا گیا ہے کہ عرب کا محاورہ اسی طرح ہے کہ عم کی جمع استعمال نہیں کرتے، اور اشعار سے استشہاد پیش کیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے چچا اور پھپھی کی لڑکیاں اور ماموں خالہ کی لڑکیاں حلال کر دی گئیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکیوں سے نکاح کا حلال ہونا تو آپ کی خصوصیت نہیں ہے، سب مسلمانوں کا یہی حکم ہے،
لیکن اس میں یہ قید ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہو، خواہ آپ کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں۔ ہم سفر رہنا شرط نہیں ہے، لہٰذا اب یہ خصوصیت ہوگی کہ عام مسلمانوں کے لیے تو مذکورہ لڑکیوں سے نکاح حلال ہے، خواہ ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو، مگر آپ کے لیے انہی لڑکیوں سے نکاح حلال تھا جنہوں نے ہجرت کی ہو، جیسا کہ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اس لیے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شمار طلقاء میں سے تھا۔ طلقاء ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر آزاد کر دیا تھا، نہ کہ قتل کیا اور نہ غلام بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے مہاجرت کی شرط صرف آپ کے والدین کے خاندان کی لڑکیوں کے لیے تھی، عام امت کی لڑکیوں میں ہجرت کی شرط نہ تھی، بلکہ ان کا صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ میں چوتھا حکم ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، یعنی بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظور فرما لیں، تو آپ کے لیے بلا مہر بھی جائز ہے، اور یہ حکم آپ کے ساتھ خاص ہے، دوسرے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر بلا ذکر مہر یا مہر کی نفی کے ساتھ نکاح ہوا تو مہر مثل دینا لازم ہوگا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور بعض حضرات نے ایسا نکاح ثابت کیا ہے۔ اس کے حکم کے ساتھ خالصتاً کا جو جملہ آیا ہے اس کو بعض حضرات نے صرف اسی حکم چہاروں کے ساتھ لگایا ہے، اور علامہ زمخشری وغیرہ نے اس جملے کو ان تمام احکامات کے ساتھ لگایا ہے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ پانچواں حکم جو آیت مذکورہ میں مؤمنۃً کی قید سے مستفاد ہے وہ یہ کہ اگرچہ عام مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ کی عورتیں یعنی کتابیات سے نکاح بنص قرآنی حلال ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عورت کا مومنہ ہونا شرط ہے، کتابیہ سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ پانچوں احکام کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیان فرمانے کے بعد عام مسلمانوں کا حکم اجمالاً ذکر فرمایا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، یعنی احکام مذکورہ آپ کے لیے مخصوص ہیں، باقی مسلمانوں کے نکاح کے لیے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ مثلاً عام مسلمانوں کا نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا، اور کتابیات سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ مذکورہ جملہ متعلق اور متعلق کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ چھٹا حکم ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء۔ ترجی ارجاء ان سے مشتق ہے، اس کا معنی مؤخر کرنے کے ہیں، اور تؤوی ایواء ان سے مشتق ہے جس کے معنی قریب کرنے اور ملانے کے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی باری چاہیں موقوف کر دیں، یعنی اسے نکاح میں رکھتے ہوئے اس سے مباشرت نہ کریں، اور جس سے چاہیں یہ تعلق قائم رکھیں۔ اسی طرح آپ کو یہ اجازت بھی دے دی کہ جن بیویوں کی باری آپ نے موقوف کر دی تھی اگر آپ چاہیں تو اس باری کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رخصت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ برابری کا التزام رکھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی بیوی کی باری میں ان کے
یہاں جانے سے کوئی عذر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اجازت لے لیتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی سب کتب حدیث میں معروف ہے کہ مرض وفات میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب ازواج سے اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیماری کے ایام گزارنا اختیار فرمایا تھا۔ اسی طرح ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، اس کا تعلق بھی آپ کے اسی طرز عمل سے ہے کہ آپ پر تقسیم اگرچہ دوسروں کی طرح واجب نہیں تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقسیم کو اختیار فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آپ کے اس حسن سلوک اور عدل و انصاف سے خوش ہو جائیں کہ آپ نے خصوصی اختیارات استعمال کرنے کی بجائے ان کی دل جوئی اور دلداری کا اہتمام فرمایا۔ بعض حضرات نے مذکورہ آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقسیم نبوت کی فرضیت کو ختم کر دینے اور آپ کو ہر طرح کا اختیار دے دینے کی علت و حکمت کا بیان ہے کہ آپ کو عام اختیار دینے کی مصلحت یہ ہے کہ سب ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور جتنا کچھ ان کو حصہ ملے اس پر راضی رہیں۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم تو بظاہر ازواج مطہرات کی مرضی اور منشا کے خلاف بلکہ ان کے لیے رنج کا سبب ہو سکتا ہے، اس کو ازواج کی خوشی کا سبب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ناراضگی کا اصل سبب اپنا استحقاق ہوتا ہے، اور جب کسی پر استحقاق ہی نہ ہو تو رنج و غم کی کوئی بات ہی نہیں، بلکہ پھر جو کچھ بھی مہربانی کر دے وہ خوشی ہی خوشی ہے۔ یہاں بھی جب بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برابری رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ مختار ہیں، تو اب جس بیوی کا جتنا حصہ بھی آپ کی توجہ اور صحبت کا ملے وہ اس کو ایک احسان اور تبرع سمجھ کر خوش ہوگی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اس آیت مذکورہ میں اوپر سے یہاں تک ان احکام کا ذکر چلا آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلہ میں کسی نہ کسی قسم کی خصوصیت رکھتے ہیں۔ آئندہ بھی بعض ایسے ہی احکام کا ذکر آ رہا ہے۔ درمیان میں یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے اور علیم و حلیم ہے، بظاہر ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط اور جوڑ نہیں رکھتا۔ روح المعانی میں ہے کہ احکام مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 سے زائد ازواج کی اجازت اور بلا مہر کے نکاح کی اجازت سے کسی کے دل میں شیطانی وساوس پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے درمیان میں اس آیت نے یہ ہدایت دے دی کہ مسلمانوں اپنے دلوں کے ایسے وساوس سے حفاظت کریں، اس بات پر ایمان پختہ رکھیں کہ یہ سب خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو بہت سی مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا یہاں گزر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زاہدانہ زندگی اور اس کے ساتھ تعدد ازواج۔ اعدائے اسلام نے ہمیشہ مسئلہ تعدد ازواج اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت ازواج کو اسلام کی مخالفت میں موضوع بحث بنایا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو کسی شیطان کو بھی شان رسالت کے خلاف وسوسہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ صحیح احادیث اور معتبر تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح عنفوان شباب 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو بیوہ سن رسیدہ صاحب اولاد تھیں اور آپ سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں۔
اور 50 سال کی عمر تک صرف اسی بیوہ اور سن رسیدہ بیوی کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزارا۔ یہ 50 سالہ دور مکہ کے لوگوں کے سامنے گزارا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد شہر میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی اور مخالفین نے آپ کو ستانے اور عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ شاعر کہا، کاہن کہا، مجنوں کہا، مگر کبھی کسی دشمن کو بھی آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنے کا موقع نہیں مل سکا جو تقوی و طہارت کو مشکوک کر سکے۔ 50 سال عمر شریف گزرنے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ بھی بیوہ تھیں۔ حضرت ہجرت مدینہ اور عمر شریف 54 سال ہو جانے کے بعد 2 ہجری میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ماہ بعد وفات پا گئیں۔ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ جو صاحب اولاد بیوہ تھی آپ کے نکاح میں آئیں۔ 5 ہجری میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحکم خداوندی نکاح ہوا، جس کا ذکر سورہ احزاب کے شروع میں آ چکا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ آخری 5 سال میں باقی ازواج مطہرات آپ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ پیغمبر کی خانگی زندگی اور گھریلو معاملات سے متعلق احکام دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں۔ ان 9 ازواج مطہرات سے جس قدر دین کی اشاعت ہوئی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 احادیث اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 368 احادیث کی روایت معتبر کتب احادیث میں جمع ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احکام و فتاوی لوگوں کو بتلائے، ان کے متعلق حافظ ابن قیم نے اعلام الموعقین میں لکھا ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ 200 سے زائد حضرات صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جنہوں نے حدیث، فقہ و فتاوی ان سے سیکھے ہیں۔ 7واں حکم، لا یحل لک النساء من بعد، یعنی اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح حلال نہیں کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بدل لیں۔ اس آیت میں لفظ من بعدو کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ من بعدو سے مراد یہ ہو کہ ان عورتوں کے بعد جو اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں اور کسی سے آپ کا نکاح حلال نہیں۔ بعض صحابہ سے یہی تفسیر منقول ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیت تخییر کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے دنیا کے اسباب عیش و راحت کے مقابلہ میں اسرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تھا۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ازواج کے علاوہ جن کی تعداد اس وقت 9 تھی، دیگر عورتوں سے نکاح کرنے یا ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے نکاح کرنے سے منع فرما دیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دے دیا گیا تھا، لیکن آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔
حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت میں لفظ من بعد کی یہ تفسیر نقل کرتے ہیں کہ من بعد الاصناف المذکورتی، یعنی شروع آیت میں آپ کے لیے عورتوں کی جتنی اقسام حلال کی گئی ہیں اس کے بعد یعنی ان کے سوا کسی اور قسم کی عورت سے آپ کا نکاح حلال نہیں ہے۔ مثلا شروع آیت میں اپنے خاندان کی عورتوں میں سے صرف وہ عورتیں حلال کی گئیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اسی طرح مومنہ کی قید لگا کر آپ کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ناجائز قرار دے دیا گیا۔ تو آیت میں من بعد کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قسمیں آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں صرف انہی سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یہ سابقہ حکم ہی کی تاکید ہے، کوئی نیا حکم نہیں ہے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، آیت مذکورہ کی اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے تو اس جملہ کا مطلب واضح ہے کہ اگرچہ آپ کا موجودہ ازواج کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح حلال ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ آپ ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کو بدل لیں۔ اور اگر پہلی تفسیر مراد لیں تو معنی یہ ہوں گے کہ آئندہ نہ کسی عورت کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ کسی کی تبدیلی کر سکتے ہیں، کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کر لیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔